النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات علماء کرام اور دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے والے ہمارے بھائی اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کی سائنسی دنیا میں ہر پڑھا لکھا انسان جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ معیار کی تعلیم والا سمجھتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی ایجوکیشن، کوئی ڈگری ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سائنس کا ایسا نشہ ہمارے ذہنوں میں چھایا ہے کہ ہر آدمی کی سوچ اور ہر آدمی کی تمنا آج یہ بنی ہوئی ہے کہ میری استعمال کرنے والی ہر چیز یہ اعلیٰ معیار کی ہو، بیسٹ کوالٹی کی ہو. میرے کپڑے اتنے شاندار ہو کہ سورج کی چمک بھی اس کے سامنے پھیکی نظر آئے، جوتے اتنے شاندار ہو کہ لوگوں کی نگاہیں ٹک جائے، مکان ایسا عالیشان ہو کہ لوگ واہ واہ کرتے ہوئے جائے. غرض یہ کہ میری استعمال میں آنے والی ہر چیز عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر ہو، اور پھر ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے انسان اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. آپ پیسے چاہے جتنے لے لو، لیکن بیسٹ کوالٹی اچھی چیز مجھے ملنی چاہیے. جب ہمیں چند ٹکوں کی عوض یہ دنیا کی معمولی ہلکی پھلکی چیز خریدنے میں ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں بیسٹ کوالٹی، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر چیز استعمال کے لیے مل جائے، جب دنیا کا ایک انسان اس کی یہ سوچ ہے تو پھر احکم الحاکمین، ہم سب کو پیدا کرنے والا وہ رب جسے اللہ کہتے ہیں، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بندوں کو میری محبت، میری لقاء، میری رضا اور مجھے اپنی جنت انہیں دینی ہے تو میں بھی اس کے بدلے بندوں سے بیسٹ کوالٹی والے اعمال طلب کروں. اللہ تعالی ہم سے بھی اچھی کوالٹی والے اعمال مانگتے ہیں.
اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھوں میں ملک ہے، کنٹریاں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ الذي خلق الموت والحیات، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ خدا ہوں، میں وہ اللہ ہوں، میں وہ معبود ہوں کہ میں نے ہی موت بھی پیدا کی اور میں نے ہی زندگی کو پیدا کیا۔ موت بھی اللہ نے پیدا کی اور زندگی بھی، موت و حیات کا مالک اللہ۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم، یہ دنیا کا نظام، یہ عالم کا نظام اور زندگی اور موت کو پیدا کرنا اور پھر انسان کو بنانا، یہ زمین آسمان، اس کی چمک دمک، ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ میں انسان کے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال میرے دربار میں پیش کرتا ہے۔ جب اللہ کے دربار میں اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں جو جنت کے وعدے ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، وہ بھی ہمیں اعلیٰ قسم کی ملے گی۔ ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی اور ایک ہوتی ہے کوالٹی۔ جس طرح ہم دنیا کی چیزوں میں کوالٹی پسند کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اعمال کی کوالٹی مطلوب ہے کہ کس بندے کا کون سا عمل کس کوالٹی کا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گولڈ اور سونا دیکھا ہوگا، اگر اس کا آپ وزن کرے 1 من سونا، اس کا وزن 1 من ہوگا۔ 1 من چاندی، وہ بھی وزن میں برابر۔ 1 من لوہا، پیتل یا جو بھی چیز آپ لے لیں سب وزن میں برابر ہے۔ اسی طرح 1 من مٹی، اس کا وزن بھی 1 من۔ وزن میں یہ ساری چیزیں برابر ہیں، لیکن اگر اس کی قیمت دیکھی جائے تو قیمت میں زمین اور آسمان کا فرق۔ 1 من سونے کی قیمت کچھ اور بنتی ہے، 1 من چاندی کی قیمت کچھ اور ہے، لوہے پیتل تانبے کی قیمت کچھ اور ہے، اور 1 من مٹی اس کی قیمت بھی آپ جانتے ہیں۔ وزن میں سب برابر ہیں لیکن قیمت میں فرق ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز ہم نے سب نے پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کسی کی نماز کا بھاؤ وہ سونے کی قیمت والا لگائیں گے، کسی کی نماز کو چاندی کی قیمت کی طرح وزن کر کے تول کے اس کی قیمت ادا کریں گے، کسی کی نماز پر لوہے پیتل جیسی قیمت اور ثواب ملے گا، اور کسی کی نماز کو اللہ تعالیٰ مٹی کے بھاؤ میں بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے نمازی ایسے ہوں گے کہ نماز میں دنیاوی چیزوں کے خیال کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں میں گم ہونے کی وجہ سے
وہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے کہ روزے کی حالت میں سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں۔ عبادتیں سب نے کی، لیکن اس کے اوپر جو اجر اور ثواب ملنا ہے اس میں فرق آ گیا، اس لیے کہ بعض لوگوں کی نمازیں خشوع خضوع والی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی نماز جیسے فرنٹیئر میل ہمارے یہاں جیسے جو راجدھانی گزرتی ہے اس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے مرغیاں دانا چوگتی ہے تو چل میں آیا۔ ہمارے کتنے بیچارے نمازی، ان کی نمازوں کا تو یہ حال ہے کہ 4 منٹ میں 8 رکعت وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اگر تراویح میں کھڑا کر دیا جائے تو پھر مسجد میں کھڑے رہنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ تو جیسی نماز ویسا اس کے اوپر اجر، اس لیے کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو اعمال اچھے بنانے کی کوشش کرو دوستو، صرف نام کے مسلمان نہیں کہ ہماری آئی ڈی میں آدھار کارڈ میں مسلمان کا نام ہے اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہے۔ ارے نام کے ساتھ کچھ کام بھی تو بتلاؤ، خالی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو سیک چلی کی طرح خیال ہوا ہمارا۔ اس لیے یہاں جو دینی مجالسیں ہوتی ہے، یہ ایسے پروگرام ہوتے ہیں، یہاں جو مشائخ علماء تشریف لاتے ہیں، ان کی باتیں سننے کے بعد صرف واہ واہ کر کے ہوا میں اڑا دیا، ایسا نہیں دوستو، بلکہ ان کی کہی اور سنی ہوئی بات ہمارے دل اور دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ جس مجلس میں جو باتیں سنی ہیں اس پر مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کرے کہ اس پر انشاءاللہ 100% میرا عمل ہوگا۔ جب یہ نیت کر کے اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں اجر مرتب فرمائیں گے اور عمل کی توفیق بھی دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 7 چیزوں کی زینت 7 چیزوں میں ہے، ان میں سے صرف ایک چیز بتلانی ہے کہ جیسے نعمتوں کی زینت یہ اس کا شکر ادا کرنے میں ہے، جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کی زینت یہ ہے کہ دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، پیدا ہونے سے لے کر آج تک بس نعمتیں ہی استعمال کرتے رہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میری دی ہوئی نعمت اتنی ہے بندے کہ اگر تو اسے گننا چاہے، اس کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر آنکھ کی یہ نعمت، اگر آنکھ میں بینائی نہ ہو تو ہم نابینا ہوتے، اگر زبان میں گویائی نہ ہو تو ہم گونگے ہوتے، کانوں میں شنوائی نہ ہو تو ہم بہرے ہوتے، اگر صحت نہ ہوتی تو بیمار ہوتے، کپڑے نہ ہوتے تو ننگے ہوتے، اگر اللہ نے کھانا نہ دیا ہوتا تو بھوکے ہوتے، پانی نہ ہوتا تو پیاسے ہوتے، یہ عقل نہ ہوتی تو پاگل ہوتے، مال نہ ہوتا تو فقیر ہوتے، گھر نہ ہوتا بے گھر ہوتے، اولاد نہ ہوتی تو بے اولاد ہوتے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں، ان چیزوں کی کوئی قدردانی نہیں۔
اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر اللہ کی نعمتیں برستی ہے، ملتی ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں آخرت کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہیں اس کا صلہ، یعنی میرے ان اعمال کا صلہ جو آخرت میں ملنے والا ہے، وہ کہیں دنیا میں دے کر تو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ فرمائیں گے کہ تمہارے عمل کا بدلہ، تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل چکا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے وہ ڈرتے تھے، اور ڈرنے کے ساتھ پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے، اے اللہ یہ تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، اب بس کر دے، بند کر دے۔ لیکن وہ نہ کہتے جاتے تھے اور نعمتیں ملتی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جب بہت زیادہ نعمتیں ملی تو کہنے لگے، اے اللہ اب تو بس کر دے، بہت ساری نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں محروم ہو جاؤں۔ تو الہام ہوا کہ میرے بندے، میں اپنی نعمتیں تجھے اس لیے عطا کر رہا ہوں کہ تجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو نے سیکھ لیا ہے، اس لیے جب تک تو شکر ادا کرتا رہے گا میں نعمتیں عطا کرتا رہوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اب تعالی شانہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمتوں پر اگر شکر گزاری کرو گے، شکر بجا لاؤ گے، میں نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتیں دینے کے بعد اگر ناشکری کی، ناقدری کی، میں وہ اللہ ہوں، میں وہ پروردگار ہوں، نعمتیں دینا بھی جانتا ہوں اور لینا بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ تو ہمیں نعمتوں کی شکر گزاری سیکھنی ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، پھر بات ختم۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے دو طریقے۔ نمبر ایک، زبان سے اس کا شکر ادا کیا جائے، جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہماری زبان پر کثرت سے الحمدللہ کا جملہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر صبح میں جب ہم بیدار ہوئے تو زبان پر الحمدللہ میں صبح میں بیدار ہوا، اس لیے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں نیند سے بیدار نہ کرتے، ہمیشہ کی نیند سو جاتے، اس پر الحمدللہ۔ پھر اگر فجر کی نماز پڑھی ہے تو پھر الحمدللہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، الحمدللہ میں فارغ ہو کر دفتر پہنچا، مدرسے پہنچا۔ اس لیے کہ اگر طبیعت ساتھ نہ دیتی، پیٹ خراب ہو جاتا تو دفتر کی بھی چھٹی، مدرسے کی بھی چھٹی۔ دن بھر کے جتنے بھی کام کاج ہے، ہر کام کے ساتھ الحمدللہ کا جملہ لگاتے جائیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر بارش کی طرح برستی رہے گی۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے اگر چند بچوں کو کوئی چیز تقسیم کی تو مشکل سے ان میں سے کسی ایک کی زبان سے جزاک اللہ کا لفظ نکلے گا، اور فرماتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری گھروں کی تعلیم کمزور ہے۔ ہمارے گھر میں ماں باپ نے اپنی اولاد کو نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہیں سکھایا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ایک ایسی ماں کو دیکھا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ کے اپنے بچے کے کھانے میں 36 مرتبہ اس کے پاس تھینک یو کہلوایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں تھا، میرے پڑوس میں ایک عیسائی عورت تھی،
اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ جب اسے پانی کی ضرورت ہوتی تو ماں اسے پانی دیتی، اور پانی پلانے کے بعد ماں اسے سکھاتی کہ بیٹے ایسا کہو کہ امی تھینک یو۔ پھر جب وہ کھانا چاہتا ایک لقمہ کھلاتی، اس کے بعد کہتی بیٹا کہو کہ امی تھینک یو۔ دوسرا لقمہ کھلاتی، پھر کہلاتی کہ بیٹے کہو تھینک یو۔ پورے کھانے کے دوران میں نے اس کو گنا، کہا کہ ایک مرتبہ کے کھانے میں اس نے اپنے بچے سے 36 مرتبہ تھینک یو کہلوایا۔ اب یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ ہماری زبان سے اپنے محسن کے احسان کے بدلے میں جزاکم اللہ کا لفظ ہونا چاہیے۔ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن ہم دین سے اتنے دور ہو گئے کہ جزاک اللہ، الحمدللہ ایسے الفاظ بھول گئے، یہ دعائیہ جملے ہمارے ذہنوں سے غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سنبھالا دے، ہمارے جوانوں کی جوانی کی قدردانی عطا فرمائے، ان کو صحیح سوچ عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج خوشی کا موقع ہے، ہمارے اس لاجپور کے جوانوں نے، ہمارے عثمان بھائی صوفی ہے اور ان کے ساتھ ساحل بھائی ہے، ان کے سب دوست احباب نے مل کر یہ پروگرام ترتیب دیا کہ دین کی نسبت سے کسی عالم کو، کسی اچھے قاری کو، کسی اچھے بولنے والے دین کے داعی کو مدعو کرنا چاہیے تاکہ دین کی نسبت سے جمع ہو کر دین پر کچھ گفتگو ہو سکے، ہماری زندگی میں دین پیدا ہو سکے۔ ان حضرات نے محنتیں فرمائی، کوششیں کی، اور آج الحمدللہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی محترم مکرم حضرت مولانا قاری اسامہ صاحب آنند والے جو یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے جوانوں کی دعوت پر، اللہ تعالیٰ ان کی آمد